الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ناظرین، آج کی گفتگو کا عنوان عید الفطر کے بارے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرے. تو ناظرین، بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کے دروازے کھولے ہیں، بے شمار نعمتوں کی برسات فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر یوں بھی ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو آپ شمار نہیں کر سکتے. اگر اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو یقیناً ہمیں بھی اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت زیادہ کرم فرمایا کہ ہمیں اس نے رمضان جیسی عظیم نعمت سے نوازا. تو ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا اس کا انعام ہے جو اس نے اپنے بندوں پر عطا فرمایا. اور رمضان المبارک صرف عطا نہیں کیا بلکہ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے بدلے میں خوشیوں والی خوب نعمتوں سے نوازا. ہم اس کا اندازہ یوں لگاتے ہیں کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے پر، استاد اپنے شاگرد پر، اور مالک اپنے نوکر پر، اور پیر اپنے مرید پر کوئی ڈیوٹی لگاتا ہے تو وہ بندہ اس ڈیوٹی کو خوب کما حق کا ہو، جس طرح اس کا حق تھا نبھانے کا اس نے وہ ڈیوٹی نبھائی. تو وہ لوگ ان کو، اس ڈیوٹی نبھانے والے کو اپنی استطاعت کے مطابق خوش ہو کر انعام و اکرام سے نوازتے ہیں. تو خالق کائنات نے اسی طرح رمضان المبارک جیسی عظیم ڈیوٹی اور عظیم نعمت ہمیں عطا فرما کے ڈیوٹی لگا کے ہم پر، اور جب اس کے بندوں نے اپنی ڈیوٹی کو خوب طریقے سے نبھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور ان کو انعام و اکرام سے نوازا اور ان کو اس ڈیوٹی کے بدلے میں عید کی خوشیوں سے نوازا. اور پھر جب ہم خوش ہو کر، جس طرح ہم اپنی بساط کے مطابق، استطاعت کے مطابق عید کی خوشیوں میں اپنے بچوں کو عیدی کا تحفہ دیتے ہیں، تو خالق کائنات نے بھی اسی طرح اپنے بندوں کو عیدی جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو عیدی کا تحفہ عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ناز فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے رب کریم سوال فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، یہ بتاؤ کہ جو مزدور اپنے کام میں، اپنی مزدوری میں بالکل کوتاہی نہ کرے اور اپنے کام کو پورا کرے تو اس کی مزدوری کیا ہونی چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا مالک و مولا، جس مزدور نے اپنی مزدوری خوب اچھے طریقے سے کی تو اس کی مزدوری میں اس کو پورا معاوضہ دیا جائے. یا مولا کریم، تیرا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، گواہ ہو جاؤ، میرے بندوں اور میری بندیوں نے رمضان المبارک کے روزوں کی ڈیوٹی اور اپنا فریضہ خوب اچھے طریقے سے ادا کیا اور آج دعا کے لیے عید پڑھنے عید گاہ کی طرف نکلے ہیں.
اور مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، اے میرے ملائکہ گواہ رہنا، میں ضرور ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو جاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اور فرمایا کہ صرف بخشا نہیں ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بندے گڑ گڑاتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میں تمہارے گناہوں کو صرف بخشوں گا نہیں، بلکہ گناہوں پر معافی بھی فرماؤں گا، اور معاف فرمانے کے ساتھ ساتھ فرمایا جتنے تم نے گناہ کیے ہیں، جتنی تمہاری خطائیں ہیں، فرمایا ان تمام خطاؤں کو معاف فرما کر ان ساری کی ساری خطاؤں کو میں تمہاری نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام جو ہے وہ امت مصطفیٰ کے لیے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے حبیب کی امت پر کرم فرمایا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام و اکرام عید کی صورت میں، جو ہم نے رمضان المبارک میں روزے رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عبادات سے خوش ہو کر ہمیں عید کا تحفہ عطا فرمایا، عید کا یہ انعام عطا فرمایا۔ ناظرین، اکثر دیکھا جاتا ہے عید کی نماز کے اندر احباب بھول جاتے ہیں، تو عید کا طریقہ انہیں نہیں آتا، کیونکہ سال کے بعد یہ عید پڑی جاتی ہے، تو اکثر حضرات کو یہ طریقہ بھول جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم طریقہ عید کا جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، یوں نیت کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز عید الفطر، زائد 6 تکبیروں کے، منہ طرف قبلہ شریف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے اس امام کے، اور آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر۔ اسی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور پھر ثنا پڑھی جائے گی۔ آپ نے بھی ثنا پڑھنی ہے، یعنی امام اور مقتدی دونوں ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ والی ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد تکبیر کے لیے ہاتھ کانوں تک لے کے جانے ہیں، یعنی یہاں پر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو لٹکا لینا ہے۔ یہ پہلی زائدہ 6 تکبیروں میں سے پہلی تکبیر ہے، اور پھر دوسری مرتبہ اس طرح کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے، اور پھر تیسری مرتبہ جب کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے تو ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب امام آہستہ آواز سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے گا، اور پھر بلند آواز سے الحمد شریف اور کوئی ایک سورت پڑھے گا۔ تلاوت اس طرح کرنے کے بعد رکوع اور سجود ہوگا، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب امام آئے گا تو آپ نے بھی اسی طرح دوسری رکعت میں کھڑے ہو جانا ہے، اور سب سے پہلے امام آہستہ آواز سے بسم اللہ شریف پڑھ کر الحمد شریف بآواز بلند، اور پھر اس کے بعد کوئی ایک سورت ملا کر تلاوت مکمل فرمائے گا۔ جب تلاوت مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد جو 3 تکبیریں دوسری رکعت میں زائدہ بچ گئی تھی ان کو ادا کرنا ہے، اور وہ اس طرح یعنی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو اس طرح لٹکا لینا ہے۔ دوسری تکبیر میں بھی اسی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو لٹکا لینا ہے، اور تیسری تکبیر میں بھی اسی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو لٹکا لیں۔ پھر چوتھی تکبیر جو ہے وہ زائدہ نہیں ہے، وہ رکوع کی تکبیر ہوگی۔ اس میں آپ ہاتھ کانوں تک نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ سمپل اللہ اکبر تکبیر ادا کر کے، جیسے ہم رکوع کی تکبیر ادا کرتے ہیں اسی طرح ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، ہاتھوں کو اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے، اور پھر اسی طرح رکوع اور سجود اور التحیات، یعنی التحیات پڑھی جائے گی، درود پاک اور کوئی دعائے معصورہ پڑھی جائے گی، التحیات مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔ سلام کے بعد آپ نے
کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد فوراً امام جو ہے وہ خطبہ کے لیے کھڑا ہو جائے گا. پہلا خطبہ اولا پڑھا جائے گا اور خطبہ ثانیہ دوسرا خطبہ پڑھا جائے گا. تو آپ تمام حضرات نے خوب اہتمام کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ خطبے کو سماعت فرمانا ہے. یاد رکھیں یہ خطبہ سننا واجب ہے اور اس کے اندر کسی طرح کا سلام یا کلام کرنا ممنوع ہے، ناجائز ہے. تو آپ توجہ سے خطبے کو سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد خطبے کے بعد دعا ہوگی. دعا ہونے کے بعد تمام حضرات اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی دعائیں قبول فرمائے اور ہماری عید کی نماز بھی قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.